سلسلہ وار جو تحقیقی مسائل چل رہے ہیں، جو میں نے تحقیق کی، اس میں بہت الجھنیں ہوئیں، بہت پرابلمس جو ہے میں نے فیس کی، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی۔ بیگانوں سے میرا مراد ہمارے دیوبندی بھائی عوام الناس اور علماء، اور ہمارے بھائی خود اپنے مسلک کے اہل حدیث۔ میں مونچھوں پہ بالکل صفا اس طرح پھرواتا تھا، مجھے لقب دے دیا کہ شاہ احمد نورانی صاحب ہیں یہ۔ میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ شاہ احمد نورانی کی نعوذ باللہ اس کی اپنی سنت تو نہیں ہے، وہ مونچھیں تراشتے ہیں، بالکل صاف رکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو سنت ہوگی، عالم دین ہے۔ تو میں نے سنا ہوا تھا کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت کے لیے اگر شاہ احمد نورانی مجھے بلائیں گے، میں ان کی مسجد میں سر کے بل آؤں گا اور ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے پھر ایک تدریسی عالم سے پوچھا، اہل حدیثی تھا، تو میں ڈھونڈتا تھا کہ مسئلہ کی تعصب میں جو ڈوبا ہوا ہے میں اس سے نہیں پوچھوں گا، جو مثبت خیالات رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈر کر بتائے۔ میرا وہ کزن تھا مولانا عبد المنان عصری صاحب، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے ان کو کہا یار بات یہ ہے کہ ہماری الجھنیں جو ہیں آپ نے ختم کرنی ہیں، کس نے کرنی ہے؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرے اوپر فتویٰ لگ چکا ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یا پھر مجھے انہوں نے ڈانٹا؟ کہا کہ ایک بار بتایا تھا، ان کو بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میرے ذہن سے نکل گئی بات، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی الجھنوں میں پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، کہیں جھاڑیاں کہیں کانٹے، پھر راستے میں تو آتے ہیں۔ تو انہوں نے تفصیل سے مجھے بتایا کہ جو کہتے ہیں شاہ احمد نورانی صاحب کی جو شکل حلیہ لے کے پھرتا ہے اس کو کہے عقل کے اندھے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اس میں بتایا کہ 3 چیزیں ہیں، مونچھوں کا کاٹنا اور زیر بغل بال کاٹنے اور زیر ناف بال کاٹنے۔ ایک ہی حدیث میں تینوں حکم آئے ہیں، علیحدہ بھی ہیں، انہوں نے بتایا علیحدہ علیحدہ حکم بھی ہیں، اور کہا کہ اگر تم اس حدیث کو نہیں مانتے تو پھر ایسا کیا کرو، کینچی کے ساتھ زیر ناف بال بھی کاٹ لیا کرو۔ میں اپنی بہنوں سے معذرت کروں گا کیونکہ مسائل ہیں، تو مسائل جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ بھی بتایا کرتی تھیں، صحابہ کرام پردے میں آ کر اوڑھ میں پوچھا کرتے تھے تو بتاتی تھی۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو حضرت نے کہا، مولانا عبد المنان عصری صاحب، وہ ڈسٹرکٹ بہاولپور تحصیل احمد پور ایسٹ میں رہتے ہیں اور شاگرد ہیں جلال پور پیر والا، جو جلال پور پیر والا جامعہ محمدیہ مولانا سلطان محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے شاگرد مولانا محمد رفیق عصری صاحب کے شاگرد ہیں اور جلال پور میں پڑھے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو کہو کہ زیر ناف بھی کینچی لے کے بال کاٹا کرو اور بغل کے بال بھی جو ہے وہ کینچی سے ہی کاٹا کرو۔ تو اس کا جب جواب دیں تو پھر مجھے بتانا۔ پھر جب الزامی سوال کیا تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کہا کہ پھر تم بتاؤ۔ میں نے کہا اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو جب منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر یہ مانتے ہیں، خواہ مخواہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسے غیر مجلد
غیر مقلد بن جاتے ہیں، عوام الناس علماء سے بھی آگے کراس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں آیا ہے اس کو صاف کرنا، بغل کو صاف کرنا، مونچھوں کا بھی وہی حکم ہے جو زیر ناف کا ہے اور جو زیر بغل کا ہے، پھر وہ مانے۔ تو اسی لیے یہ باتیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب تحقیق کا دور چل رہا تھا تو مجھے بہت بڑے مسئلے فیس کرنے پڑے، اپنوں کی باتیں سننی پڑیں اور میرے بھائی علماء دیوبند کی عوام ان کی بھی کھانی پڑی، اللہ معاف فرمائے۔ تو باتیں تو سننی پڑتی ہیں، تو میں کہتا تھا کہ جس راستے میں میں نکلا ہوں تو میں اس کی کھوج لگا کے نکلوں گا کہ ہم سب ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک گستاخ گردانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب جنت چاہتے ہیں، سبوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، عمامے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو مجھے اس کھوج میں اللہ پاک نے کامیاب فرمایا، اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مسلکی تعصب میں ہم حد کراس کر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جتنی شریعت نے سختی کی ہے اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم سختی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر علماء کے پیچھے چلنا چاہیے۔ مجھ جیسا عامی بھی اگر علماء کی انگلی پکڑ کر چلے گا، ان کا دامن پکڑ کر چلے گا تو اللہ پاک اس کو راستہ عنایت فرما دیں گے۔ سب مسلک کے علماء زندہ باد، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ جو وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنے جوار رحمت سے ان کو ان کے گناہوں پر اپنی رحمت کا جو بلڈوزر ہے وہ پھیر کر اپنی آغوش میں اس کی مغفرت فرمائے۔ میں پھر کہوں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میں بھی اسی ضمن میں کہوں گا کہ یا باری تعالیٰ ان العلماء ورثۃ الانبیاء کی جو کیٹیگری میں آتے ہیں، جو اس حدیث کا مصداق ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، کیونکہ یہ ہیں تو ہم ہیں اور یہ ہیں تو ہمارا دین ہے، یہ نہیں تو ہم نہیں اور یہ نہیں تو ہمارا دین بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں، اللہ پاک مجھے سمجھ عطا فرمائے۔